وہ کسی کو دھوکہ بازی بھی نہیں کر رہے، محنت کر رہے ہیں اور کسی کا دل نہیں دکھا رہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن پھر بھی ان کی آمدنی حرام ہے بیچاروں۔ مثلا کوئی ایسے ادارے میں ملازم ہے جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے، اور اس سود کے کاروبار کی لکھت پڑھت اس کو کرنی پڑتی ہے، حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، یا گواہ بننا پڑتا ہے، یا اس میں کام کرنا پڑتا ہے کچھ بھی۔ تو حدیث میں تو آتا ہے کہ سود کا لینے والے پر بھی لعنت ہے اللہ کی، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، لکھنے والے کی پر بھی اللہ کی لعنت، اور گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اچھا، اور آج کل ہمارے بینک زیادہ تر کیا بھاری اکثریت 99% سے بھی زیادہ بینک جو ہیں اللہ معاف کرے سودی کاروبار کرتے ہیں۔ سود کا لینا اور دینا ہی ان کی آمدنی اور تجارت کا بہت بڑی حد تک ذریعہ ہے۔ اس میں جو ملازمت کرتے ہیں بیچارے، چھوٹے ملازم بھی ہوتے ہیں، اونچے درجے کے افسران بھی ہوتے ہیں، تو اور ان کا کام یہی ہے سود کا لکھنا اور یا سود کے معاملات کرنا، معاہدات کرنا، حساب کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو وہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ تو وہ کام بھی حرام، آمدنی بھی حرام۔ اب بیچارے ان کی آمدنی کا ذریعہ ہی یہ ہے، انہوں نے تعلیم وہ حاصل کی ہے، زندگی کا تجربہ ہی ان کا یہ ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک بینک کے بہت اونچے درجے کے افسر وقت لے کر میرے پاس آئے اور اپنے ہی درجے کے ایک اور افسر کو ساتھ لے کر آئے، اور انہوں نے کہا، آنے دن صاحب نے وقت لیا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بینک کی یہ ملازمت جس میں سود کا لین دین کرنا پڑے یا لکھنا پڑے، حساب کتاب کرنا پڑے، حرام ہے اور اس کی آمدنی حرام ہے۔ اب ان کو پتہ چلا ہے تو یہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مبارک کرے، آپ کے دل میں اللہ نے فکر ڈالی ہے، اور بھائی یہ تو بالکل حرام ہے، اس کے اندر تو کوئی گنجائش ہی نہیں، بالکل حرام ہے، حدیث بھی میں نے سنائی۔ تو بیچارہ چاروں قطار ہونے لگا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ بہت اونچے درجے کا افسر تھا، وائس پریزیڈنٹ تھا کسی بینک کا، بڑے بینک کا، چاروں قطار ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں بتلایا، نہ میرے ماں باپ نے مجھے بتلایا، نہ اسکول کالجوں میں جب میں پڑھ رہا تھا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہاں مجھے کسی استاد نے بتایا، اور میری غلطی ہے کہ علماء سے میں نے پوچھا نہیں، علماء کی صحبت میں میرا جانا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے تو اب پتہ چلا، میں نے اپنی ساری تعلیم، سارا تجربہ، سارا اسی لائن میں کیا ہے، اور اب تک میں حرام کھاتا رہا ہوں۔ وہ اس پر ہو رہا کہ میں نے اب تک حرام کھایا، اور اس نے کہا کہ میں تو اس کو چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے، مجھے فاقے بھی ہو جائے، میں چھوڑ دوں گا اس ملازمت کو۔ اللہ نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی اور چھوڑ بھی ہوگی۔ اور ایسے میرے علم میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے جب ان کو پتا چلا تو ملازمت چھوڑ دی، مگر ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو پہلے کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی تلاش کر لو، کیا کم آمدنی کا ہو، اتنا کر لو کہ گزارا ہو جائے، جب وہ مل جائے تو پھر چھوڑنا، اس سے پہلے مت چھوڑو۔ کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ بعض اوقات حلال روزگار ملنے میں دیر لگ سکتی ہے۔ اگر فقر فاقہ ہونے لگا، بچوں کو فاقہ ہونے لگا، بیوی کو فاقہ ہونے لگا، خود کو فاقہ ہونے لگا، تو کہیں خدا نخواستہ شیطان راہ نہ مار دے اور ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اس بات سے ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ ملازمت چھوڑنے سے پہلے اپنے کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کر لو، چاہے کم تنخواہ کا ہو، حلال ہو، اس کے بعد پھر چھوڑو۔ خیر ایسے بہت لوگ ہمارے علم میں ہیں اور انہوں نے چھوڑی، اور الحمدللہ یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مالی طور پر خوشحال ہوئے۔ اس کے خلاف میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ ہر ایک کو کس نے کہا، بہت سے تاجروں نے، کروڑ پتی ارب پتی تاجروں نے، ہمارے جاننے والے یہ طے کر لیا کہ اب آئندہ ہم نہ سود لیں گے نہ دیں گے۔ بینکوں سے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ سودی معاملات نہیں کریں گے، نہ سود لیں گے نہ دیں گے۔ ان کے جو پارٹنر تھے انہوں نے کہا کہ کیسے کام چلے گا، تو اپنے پارٹنروں سے کہا کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو میرا شیئر الگ کر دو، مگر میں اب بینک سے لین دین نہیں کروں گا، میرے علم میں ہے وہ، الحمدللہ کراچی میں موجود ہیں۔ بس وہ الگ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پہلے وہ کروڑ پتی تھا، ارب پتی ہے۔ پہلے ان کا ایک مل چلتا تھا، اب پتہ نہیں کتنے مل چل رہے ہیں۔
اور ایک پیسہ سود کا نہ لیتے نہ دیتے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ وہاں سے آتی ہیں باتیں. ایمان جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتے. جو اللہ پر بھروسہ کر کے حرام کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اللہ رب العالمین. تھوڑی سی آزمائش کو دن اٹھانی پڑتی ہے پھر ہاتھ تھام لیتے ہیں. بعض اوقات تو چھوٹی تھوڑی سی آزمائش بھی نہیں آتی. آج کل اللہ میں کمی کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں کیونکہ ایمان ان لوگوں کے کمزور ہے. تو ایک بڑی رکاوٹ دعا کی قبولیت میں حرام آمدنی. اب اگر کوئی شخص بینک کا ہی ملازم ہے، اس بیچارے کی تعلیم ہی اس لائن کی ہوئی ہے، تجربہ بھی اسی لائن کا ہے، ملازمت بھی کافی لمبی پرانی ہو چکی ہے، اور اب وہ تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہے، گاڑی بھی اس کو ملی ہوئی ہے، سہولتیں. اچھا بینکوں میں سہولتیں بھی دوسری ملازمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. اب کیا کرے؟ تب ملازمت چھوڑے تو یا اللہ کیا ہوگا؟ تو ایسے موقع میں بھی کیا کرے آدمی؟ ایسے موقع میں کیا کرے؟ کوئی رونا شروع کر دے اللہ کے سامنے. بچہ وہ جو کام کرتا ہے جب اس کے بچے کے بس سے باہر ہو جاتی ہے جو بات، جو کام اس کے بس میں نہیں ہے، وہ فوراً رونا شروع کر دیتا ہے. بس رونا شروع کر دو اللہ کے سامنے تنہائی میں کہ یا اللہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. اب میں اپنے زندگی کو میں نے بہت خطرے میں ڈال دیا، بال بچوں کو خطرے میں ڈال دیا، حرام کھلایا ہے، اب تک حرام کھایا ہے، اب بھی کھا رہا ہوں. لیکن یا اللہ اب مجھے پتہ چل گیا، یا پتہ میرے پہلے بھی تھا مگر پہلے دھیان نہیں تھا، مجھے فکر ہو گئی، اب رونا شروع کر دیا. اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے، یا اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے. عزت والا، برکتوں والا حلال روزگار مجھے آسانی سے جلدی عطا کر دے، اور کوشش میں لگ جائے دوسری ملازمت کی، اور یہ طے کر لے کہ کم تنخواہ پر بھی اگر ہوگا تو میں کر لوں، بس اتنا مل جائے کہ روٹی چل جائے بچوں کی دونوں تینوں وقت. رونا شروع کر دے، روز رویا کرے اللہ کے سامنے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کام کرتے ہیں. ہاتھ تھام لیں گے انشاءاللہ، سارے کام کرا دیں گے، سارے کام ہو جاتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو پیش آتی ہے بات کہ تدبیریں سوچتا ہے، یہ کر لوں یہ بھی نہیں، یہاں بھی راستہ بن ہے، یہ کر لوں یہ بھی راستہ بن، وہ بھی راستہ بن، وہاں گیا وہ بھی راستہ بن، تیسری جگہ وہ بھی راستہ بن، وہ بھی راستہ بن. یا اللہ کیا کروں؟ تو پھر کیا کرے؟